کسان کو اس کی کھیتی بھری لگتی ہے جب وہ لہلہانے لگتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے وہ دیکھتا ہے اسے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور اس کے مد مقابل آخرت میں یا تو زبردست عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت اور اس کی رضا کے فیصلے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے آج کا سلسلے واقعہ سے قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب۔ تھوڑا سی دور لگانی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ اس وقت قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اور اس کی صرف ایک آیت 177 نمبر کی آیت ہے یہ، جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 177 نمبر کی آیت شریفہ ہے، جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نیکی کا کمال صرف اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، سائلین کو، اور گردن کے چھڑانے میں، قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کبھی کوئی عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختیوں میں
اور تکلیفوں میں اور حالت جنگ میں۔ یہ لوگ ہیں سچے اور یہ ہیں پرہیزگار لوگ۔ یہ قرآن شریف کی ان آیتوں میں شمار ہے اس آیت شریفہ کا جس کے بارے میں ہمارے مفسرین اور ہمارے محققین اور خدام قرآن یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان آیتوں میں شامل ہے جو ایک ہی آیت میں پورا کا پورا اسلام قرآن نے بیان فرما دیا، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جیسے سورۃ العصر ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی ایک آیت شریفہ جو عموماً ہم اپنے خطبات میں اپنے خطیبوں سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ایسی آیتیں اور ہیں جس میں پورے کے پورے اسلام کے اجمال کو بیان فرما دیا، اس میں ایمان بھی ہے، اعمال صالح بھی ہیں۔ اسی طرح اس آیت شریفہ میں مفسرین فرماتے ہیں سارے کے سارے ابواب البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، عربی زبان میں بر کہا جاتا ہے نیکی کو، تو سارے ابواب البر جو ہیں وہ سب کے سب اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے۔ اس آیت شریفہ کی شروعات جو ہوئی اس کے ابتدائی حصے کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ جیسے اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ نے تعلق عطا فرمایا ہے وہ ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر تکرار کے ساتھ بھی آ جائیں تو اس میں آدمی کو اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے، اور پھر کوئی بات جو قرآن و سنت کی تشریح میں ہو اس سے تعلق رکھتی ہو اس بات کا کہنا اور سننا جو ہے وہ عین ثواب ہوگا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واقع معراج کے اندر نماز فرض کی گئی، اور پھر یہ دور مکی دور تھا۔ اب معراج کس سال میں ہوئی اس پر ایک الگ معاملہ ہے، وہ اس سے ابھی ہمیں بحث نہیں، لیکن یہ ہے اس پر پوری امت پوری طرح اتفاق کہ نماز کی جو فرض قرار دیا گیا وہ حالت معراج میں ہوا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے فرائض اسلام کے مقابلے میں نماز کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سارے فرائض کے احکام جو ہیں وہ تو اس زمین پر نازل فرمائے گئے، لیکن اس فریضے کے لیے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور معراج کا ایک ایسا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضرات انبیاء کی فہرست میں بھی آپ کی خصوصیت ہے، ایسا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اب نماز فرض ہوئی تو نماز میں استقبال قبلہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے لیے ابھی تک کوئی حکم نہیں تھا، تو جیسا طریقہ تھا اس کے پہلے کے اہل کتاب کا جو ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے پورے مکی دور میں، جب تک فرضیت نماز کے بعد آپ مکے میں رہے۔ ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور مدینہ طیبہ میں بھی ایک اچھی خاصی مدت تک آپ کی نماز اسی طرح آپ نے ادا فرمائی کہ آپ اور حضرات صحابہ کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا۔ مگر ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کچھ اصولی باتیں اگر ہم کو ہمیشہ یاد رہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور ہماری آل اولاد کے لیے بھی کام آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آل اولاد کو بٹھا کر ہم دین کا مذاکرہ کرنے کی عادت ڈالیں، یہ ہمارا فرض ہے ہم پر اللہ کی طرف سے، قوا انفسکم واہلیکم نعرہ کی روشنی میں، کہ ہم اپنے بال بچوں کو بٹھا کر
وہ کس عمر کے ہیں اس سے بحث نہیں، وہ جوان ہو گئے ہیں تو بھی، ادھیڑ ہو گئے تو بھی اولاد ہماری ہے۔ ان کو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ زمانے کے دنیا کے ہر نشیب و فراز سے اپنی آل اولاد کو بچائیں، بہت اچھا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کو لے کے مذاکرے کریں، گفتگو کریں، اور دین کی جن مسائل میں اس بات کی امید ہے کہ وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں تو ہم اس میں ان کی واضح طور پر رہنمائی کریں۔ اور ان سب کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں اپنی مقدس کتاب عطا فرما دی، ہم اس اپنے غروب آفتاب کے موقع پر اس کتاب الہی کو اپنی آل اولاد کے ہاتھ میں دے دیں کہ بیٹا یہی کتاب ہے جو تجھ کو راہ راست پر ہدایت پر قائم کر سکے گی۔ بہرحال وہ بنیادی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہمیشہ دوسرے اہل کتاب لوگوں سے منفرد دیکھنا پسند فرماتے ہیں، بالکل الگ۔ میری امت یہود سے، نصارہ سے بالکل اگر الگ پہچانی جائے، اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو التباس ہو، شک ہو کہ کہیں یہ یہودی یا نصرانی تو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت جس رخ پر فرمائی ہے، انہیں آپ انداز فرمائیں۔ اس کے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آدمی بال سنوارتا ہے، بال کا مینٹیننس، بال کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، اس میں تیل ڈالنا، اس میں کنگھی کرنا، یہ سب سنت رسول ہے، ایسا دین ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی کرنا، اس پر باب باندھا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں آپ کا کنگھی کرنا، آپ کا سرما لگانا، اس پر باب باندھا ہے محدثین نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے، دیکھو یہ یہودی جو ہے نا، جب یہ اپنے بال کو جھاڑتے ہیں، اپنے بال کو درست کرتے ہیں، تو یہ اپنے دائیں طرف مانگ نکالتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کے مانگ نکالتے ہیں۔ اور یہ نصرانی جو ہے نا، یہ اپنی بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں۔ تمہیں میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو اپنے سر کے بال میں مانگ نکالنا ہے تو درمیان سے نکالنا، تاکہ تمہارے سر کے بالوں کے اسٹائل کو دیکھ کر بھی لوگ سمجھ لیں کہ یہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے، یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں تو میرا دل یعنی کس طرح روتا ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نبی ذرا سی مشابہت دوسری اقوام سے اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرماتا، اس کی امت نے چند عبادات کو تو پکڑ لیا اور اپنی پوری زندگی کو غیروں کے طریقے اور اسٹائل میں ڈال دیا۔ کیا گزرتی ہوگی قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہوتا بیت المقدس کی طرف ہوتا نماز میں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ کاش بیت المقدس کی طرف سے ہمارا رخ پھیر کے بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر دیا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی، لیکن سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اپنے جی سے کچھ نہیں کرتے تھے جب تک حکم الہی نہ آ جائے۔ خوب سمجھ لو، قرآن وحی جلی، احادیث مبارکہ وحی خفی، لیکن دونوں حکم اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی جو احکام ارشاد فرمائے، جس کی بنیاد پر پوری شریعت ہے، یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں یہ وحی کے ذریعے رب تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائے۔ آپ کا جی چاہتا تھا، لیکن جی چاہنا عالم الغیب والشہادہ خوب جانے ہیں میرے نبی کی چاہت کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر یہ بھی عرض کروں کہ رب تعالیٰ کو بھی اپنے نبی کی چاہت کا کتنا خیال ہے۔ ایک موقع پر نماز باجماعت ہو رہی تھی، ایک صحابی کے مکان پر تھے اس وقت آپ،
وہ جہاں پر آپ مسجد قبلتین دیکھتے ہیں نا مدینہ منورہ میں، جن لوگوں کو اللہ نے حج کی سعادت دی اور حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جن کو ابھی تک موقع نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زیارت حرمین کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کی قسم اس کو دیکھ لینے کے بعد پھر دنیا میں کسی اور چیز کی دیکھنے کی تمنا بھی باقی نہیں رہتی، اس کے بعد سے جنتی باقی رہتی۔ تو ایک صحابی کے مکان پر نماز ہو رہی تھی، نماز باجماعت۔ ان صحابی نے دعوت پر بلایا تھا آپ کو اور کچھ چند صحابہ کو، اور ظہر یا عصر کی نماز تھی، اور حالت نماز میں ہی آپ قیام میں تھے، اور اس سے معلوم ہوتا کہ وہی کن کن حالات میں نازل ہوتی تھی۔ آپ حالت نماز میں تھے اور وہی نازل ہوئی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس امید پر بار بار نگاہیں اٹھاتے ہیں کہ کب جبریل تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بس ہم عنقریب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم پسند کرتے ہو، ترضاها، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، عنقریب ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو، جس پہ تم راضی ہو۔ اور فوراً ہی فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ تحویل قبلہ ہوا۔ مسجد قبلتین میں وہ لوگوں کو ماننے کیا، ان کے یہاں بہت سارے علماء ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم کون اس پہ چلر آدمی، ہم کون بولنے والے۔ جب 92 میں اللہ پاک نے حج کا موقع عطا فرمایا تھا اپنے فضل و کرم سے، تو اس مسجد قبلتین میں دوسری جانب ان صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے جو اس نماز میں شریک تھے۔ معلوماتی چیز تھی یہ، لیکن ابھی جب عمرے کے موقع پر اللہ نے موقع دیا تو معلوم سب نام مٹا دیا۔ وہ کرتے رہتے ہیں بیچارے کچھ نہ کچھ، بہرحال ان کے کام ان کو مبارک، اس پہ ہم نقد نہیں کرتے کچھ، لیکن وہ بڑی معلوماتی چیز تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے الحمدللہ اس کو دیکھا ہے، ان سارے صحابہ کے نام اس محراب میں لکھے ہوئے تھے اس طرف۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ مدینہ طیبہ سے وہاں سے قبلہ کا رخ ایسا ہے کہ بیت المقدس جو تھا وہ ایک دم اس کے شمال میں، مدینہ طیبہ سے بیت المقدس ایک دم شمال میں، اور مکہ معظمہ ایک دم جنوب میں۔ جیسے ابھی ہمارا قبلہ ادھر ہے نا، ایک دم اپوزٹ سائڈ جو ہے، اس لیے مسجد میں دونوں طرف یہ کچھ نماز، یعنی وہ نماز ایسی تھی جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے ادا فرمایا، اور بقیہ حصہ نازل ہونے کے فوراً بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، تو بقیہ حصہ جو تھا وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز آپ نے پڑھا، آپ نے ادا فرمایا۔ یہی وجہ کہ اس کو مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہود و نصارہ اس کے پہلے آپس میں بات کرتے تھے، نیا دین ہے، آخری نبی ہیں، ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، نماز کدھر مکر کے پڑھتے ہیں، اپنا ہی قبلہ نا، ان کو بڑا اپنا ہی قبلہ نا، ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بڑی بڑی باتیں بناتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا، کیا دین ہے یہ کوئی آسمانی دین ہو سکتا ہے؟ ارے کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے، کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتے، ارے وارے واہ۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جن لوگوں کی فطرت میں عیب نکالنا ہو، آپ میں کتنا بھی حسن ہو، یعنی بالکل آپ اس کی مثال ایسی سمجھیے جیسے ایک جانور ہے نا، خنزیر، اس کو اگر آپ لے جا کر کسی خوبصورت سے خوبصورت باغیچے میں، گارڈن میں چھوڑ دیجئے، انتہائی خوبصورت جاذب نگاہ، مگر وہ جانور جو ہے نا، وہاں جانے کے بعد
وہ پھولوں کی خوشبو سے اور اس کی ہریالی سے اور اس کی شادابی سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ ڈھونڈے گا تو صرف قرادت ڈھونڈے گا۔ تو بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی فکر نہ کریں، لیکن اس کے بعد اور ایک بات عرض کروں، ہماری فطرت ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ ہماری فطرت ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نگاہ جو ہے، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، شہد کی مکھی کی طرح بناؤ نا اپنی آنکھ کو، کہ جو کسی بھی ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے کہ جہاں پر پوری طرح پر خزاں جو ہے اس کا ڈیرا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس خزاں رسیدہ علاقے میں بھی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھولوں کو تلاش کریں گی اور پھولوں سے جا کے اس کا رس نچوڑ کر شہد بنا لیں گی۔ اپنی نگاہوں میں شہد کی مکھی کی خصوصیت پیدا کرو۔ کیا لوگوں کے عیوب دیکھتے رہتے ہو؟ عیوب دیکھنا جو ہے، اگر دیکھنا ہی ہے، بہت شوق ہے، تو اپنے عیوب پر نگاہ ڈالو تو بہت آسانی سے اپنی اصلاح ہو جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ اب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، واہ واہ صاحب یہ کوئی بات ہے کیا، ادھر ویسا تھا ویسا تھا ویسا تھا۔ اب آج کی آیت شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ساری نیکی اسی میں نہیں ہے، بعضوں نے اس کا ترجمہ بہت ہے، نیکی کا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرتے ہو یا مغرب کی طرف پھیرتے ہو، اسی میں ساری نیکی نہیں پھنسی ہوئی۔ بھئی مسجد میں یا کسی بھی نماز میں اگر خدا نخواستہ نماز ہی نہ کوئی شخص پڑھ رہا ہو، کتنی بری بات ہے، جو ارے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، کدھر منہ کرے گا؟ ارے منہ کرنے کا سوال اس وقت ہوتا ہے جب عالمی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو۔ استقبال قبلہ جو ہے وہ نماز کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ عبادت اصل جو ہے وہ نماز ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فریضہ استقبال قبلہ ہے۔ تو بات نماز کی تو کرتا نہیں، بات ایمان کی تو کرتا نہیں، چہرہ کدھر رہے گا اسی کو بحث کر رہا ہے۔ اچھا ہماری بھی عادت ہے نا ایسا، فروعی مسائل میں ہم کو بھی بہت بڑا عالم بننے کا شوق رہتا ہے۔ اب بنیاد میں جیسا کسی صاحب نے مجھے ایک لطیفہ، بہت اچھا لطیفہ لگا مجھے، بعض لطیفے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، سبق آموز، کہ وہ ایک بزرگ گزرے کہیں سے، تو کچھ جوان جو تھے وہاں پر کھانا وانا پکا رہے تھے، انہوں نے بزرگ سے کہا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت مجھے کیا بات ہے بیٹا بولو؟ بولے حضرت بولے وہ لہسن کا کھانا کیسا ہے؟ تو بولے کیوں؟ نہیں بولے ہمارے یہاں ہم لوگ سالن پکا رہے ہیں، ہم میں سے ایک گروہ کہتے ہیں لہسن مت ڈالو، لہسن کا کھانا بہت ہی بری بات ہے، حرام ہے۔ انہوں نے کہا لہسن حرام نہیں ہے، یہ ہے کہ کچا لہسن کھا کے مسجد میں جانا منع ہے، اور ایسی حالت میں عبادات ذکر جب اس کی مہک آ رہی ہوں تو بس اتنی سی بات ہے، یہ کہہ لو مکروہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں بولنا۔ ان کو لگا کہ یہ نوجوان لڑکے یار کتنے متقی ہوں گے کہ یہ لہسن کے بارے میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ ان کو خیال آپ پکا کے آ رہے ہیں، واپس آئے، بیٹا تم لوگ پکا کے آ رہے ہو؟ تو لڑکوں نے کہا ہم خنزیر کا گوشت پکا رہے تھے، کھڑا حرام جو ہے وہ پکا رہے ہیں، اور بحث قائم کر رہے ہیں لہسن پر۔ تو امت کا بڑا طبقہ جو ہے اس کو شرک باللہ، شرک بالنبوت، شرک بالکتاب، شرک کی قسموں سے کوئی بحث ہی نہیں، فروعی مسائل، ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں باندھنا ہے، یہ کوئی مسائل نہیں، اس پر آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ارے آخرت کا فیصلہ توحید اور شرک کی بنیاد پر ہونے والا ہے، اس پر کوئی بات۔ تو یہاں پر بھی رب نے فرمایا یہی ساری نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کوئی ایمان لائے اللہ پر۔ بات ایمان سے شروع ہوتی، بات ایمان سے شروع ہوتی۔ میرے جس نبی کو میں نے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، تمہاری کتابوں میں نے اس کا واضح ذکر فرمایا نا، اس کی نشانیاں بتائیں، اس کے صحابہ کی علامات میں نے بتائیں، اور اس نبی کو تم اس طرح پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پہچاننے کے معاملے میں لاکھوں کروڑوں انسان کے درمیان بھی میری اولاد ہو، میں اپنی اولاد کو پہچان لوں گا، جس طرح آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، فرمایا اس طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ ظالم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان تو لاتے نہیں،
اور چہرہ کس طرف کرنا ہے اسی پر بحث مباحثہ کرنا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اصل نیکی، اسی میں نے آپ سے عرض کیا، اس آیت شریفہ کو مفسرین نے ابواب البر لکھا ہے، نیکیوں کے سارے ابواب رب تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے۔ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، اور الحمدللہ قرآن شریف کا پڑھنے والا جانتا ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے ذات پر بھی ایمان لانا، اس کی صفات پر بھی ایمان لانا۔ شرک جو ہے وہ جس طرح شرک بالذات ہوتا ہے اس طرح شرک بالصفات بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا ایمان لانا جیسا اس پر ایمان لانے کا حق۔ کیسا حق ہے، کیسے ایمان لانا، یہ کون بتائے گا؟ یہ خود اللہ بتائے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فاسأل، اس کے بارے میں سوال کرو اہل خبر سے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کے بعد صرف ایمان باللہ سے کام نہیں چلے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان بالآخرہ بھی ہونا، اس کے ساتھ ایمان بالملائکہ بھی ہونا، اس کے ساتھ ایمان بالنبی بھی ہونا۔ سارے انبیاء پر ایمان لانا، جیسے آخری نبی پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان میری بارگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ ابواب جو بنیادیں ہیں ایمان کی، اللہ کی ذات، فرشتے، نبی، کتابیں، آخرت، یہ ساری چیزیں بیان فرما دی، یہ پورا ایمان ہوا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال بے حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ اہل علم بھی بیٹھے ہیں ہمارے ہاں، خاص طور سے ہمارے امیر محترم کو تو اللہ پاک نے ماشاءاللہ بڑی بصیرت اور بڑا قرآن شریف کا بڑا علم عطا فرمایا، اور ہمارے بہت سے ساتھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے امتحان کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، ورنہ مجھ سے بہت اچھے جاننے والے اور بولنے والے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے موجود ہیں۔ یہ علی حبہ میں ہے کی ضمیر کدھر ہے، اس پر 3 رائے دیا ہے مفسرین نے، تینوں آپ کو سناتا ہوں میں۔ ایک تو اس کی ضمیر جو ہے حبہ کی ضمیر اللہ کی طرف، علی حبہ، مال خرچ کرے آدمی اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ جب اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے نا، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں کوئی چیز بیچ میں اگر آڑے آئی تو وہ پوری کی پوری عبادت کو ضائع کر دے۔ جب اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے تو کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، اپنا نام پیپر میں شائع نہیں کروانا ہے، اپنا بورڈ بنا کے لگانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں اس میں ایک اور موقع ہے، حب ہی میں اس مال کی محبت کے بعد بھی اس کو وہ خرچ کرے۔ اور اس مال کی محبت کے بعد یعنی مال کی محبت، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت، ارے اتنی کہ مال چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ایسا حال۔ مطلب اس محبت کے بعد بھی، اس محبت کے بعد یعنی مال کی، اس محبت کی تشریح جو ہے وہ حدیث شریف میں کیا ہے وہ دیکھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مال اس حال میں اگر کوئی خرچ کرے جب وہ صحت مند ہو، جب وہ صحت مند ہے تو اس کو مال کی ضرورت بھی ہے نا، آخری سانس لے رہا ہے تو کیا اس کو مال کی ضرورت، باقی بیچارے رشتہ دار کریں گے، تو جو صحت مند بھی ہو اور اس سے یہ بھی خوف ہو کہ میرا مال خرچ ہو جانے کے بعد ممکن ہے میں کما سکوں نہ کما سکوں، یہ بھی خوف ہو، ان سب حالات کے بعد بھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ حبے کی ایک یہ تشریح حدیث مبارکہ میں۔ مفسرین نے فرمایا کہ مال کی محبت سے مراد اس مال کو خرچ کیا جائے جو خود اس کے کام کا ہے، ردی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں کباڑ نکال کے اس کو صدقہ کرنا، حالانکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے کہ بھئی کباڑ جو ہے، کہ کباڑ بھی آج کل کباڑی لوگ جو ہے بیچارے، ہمارے کچھ بھی ہو ٹوٹا پھوٹا یہ آؤٹ ڈیٹڈ بیچارے کسی نہ کسی قیمت پہ خرید ہی لیتے ہیں، تو گھر کی خواتین کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ارے نہیں کچھ تو 100-50 تو آ جائے گا،
اب یہ 150 بھی جو آنے والا ہے اس کو بھی قربان کر کے اگر اس کو صفا بیت المال میں اور کوئی ایسی جگہ دے دیے جہاں وہ اللہ کے بندوں کے کام آئے تو یہ عین نیکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اونچے، لیکن صدقہ کرنے کے لیے بہترین مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے جس کو خود پسند کرتا ہے۔ کھانا کیسا پسند کرتا ہے؟ کھانا تازہ، تو خود کھانا تازہ پسند کرتا ہے نا، تو صدقے میں باسی کھانا کیوں دیتا بھائی؟ جس کو صدقہ کر رہا ہے اس کو بھی کھانا تازہ دینا۔ ارے کبھی ایسا بھی تو دل بنا کہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہاں تازہ جائے گا، دوپہر کا بچا ہوا میں کھا لوں گا، میری ضرورت کے مقابلے میں میں اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ کبھی یہ بھی تو مزاج بناؤ۔ پھٹے کپڑے صرف صدقے کیے جائیں گے؟ جب اپنے لیے عید پہ کئی جوڑے بنتے ہیں، کبھی یاد آتا ہے کہ ہمارے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، شہر میں کچھ غربا بھی رہتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی کپڑے ہونے چاہیے؟ کبھی خیال آتا ہے؟ تو اعلیٰ حب ہی کی ایک ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف، اس کی محبت میں۔ دوسرے، اس مال کو خرچ کیا جائے جو جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اسی کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر یا دینی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے۔ اور تیسری ایک اور تشریح ہے لیکن وقت بہت ہو جائے گا اس لیے اس کو جانے دیجیے۔ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ مال خرچ کرے اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر، وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن چھڑانے میں۔ گردن چھڑانا اس کی اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے اس دنیا سے اس غلامی کا خاتمہ ہو گیا جو غلامی کا رواج اس دور میں تھا جب نزول قرآن ہوا تھا۔ اس کو شرعی غلام، شرعی کنیز جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ شرعی کنیز جو ہوتی ہے، پچھلے درس میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ قائم مقام بیوی کی ہوتی ہے، وہ اس سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے احکام ہیں اس کا، اور اسی طرح مرد جو غلام ہوتے ہیں شرعی غلام، ان کے الگ احکام ہیں وغیرہ۔ بہرحال آج جب وہ موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ مسائل کو بتا کر لوگوں کو فائدہ نہیں، لیکن جن لوگوں کو لگے بھی یہ کنیز کیا ہوتی ہے، اس سے اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی پھر ایک آدھ مرتبہ کبھی سورہ نساء وغیرہ میں جا کے اس کی تشریح الحمدللہ کر دیا کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہم لوگ ان سے سن کر ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شرعی کنیز کس کو۔ تو رقاب، گردن چھڑانا جو ہے وہ اصل معنی ہے اس کے غلام آزاد کرنا، اور غلام آزاد کرنا اتنا اجر، اتنا ثواب جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن ہمارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فی زماننا، آج کے دور میں ایک تو ایسے قیدی، آپ دیکھیں ظالمانہ قانون کی بنیاد پر ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان نوجوان جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر ظالموں کی نگاہ میں کوئی قصور ہے تو صرف یہ کہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کے نام لیوا ہیں، وہ محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، بس یہی قصور ہے، اور ہزاروں ایسے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیے اس اندھے قانون کا حال کہ ہمارے بڑے بڑے علماء، مولانا کلیم صدیقی جیسے لوگ، جب ان کو ایک مرتبہ بند کر دیا گیا برسوں ہو گئے، اب ان کی کوئی خود خبر نہیں۔ اچھا، امت کا بھی حال یہ ہے کہ اپنے آپ میں اتنی مست کہ بھول بھی جاتی ہے اپنے محسنوں کو۔ کچھ دن تو ہائے واویلا، ایسا کرو ویسا کرو، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے پھر کبھی کوئی اس شخص کا نام ہی نہیں تھا۔ ایسے نہ جانے کتنے علماء اور کتنے ایمان والے جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کی گردنوں کا چھڑانا بھی مسلمانوں کے ذمے ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں نا کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ امت مسلمہ ایک امت۔ دوسرے، کسی شخص پر قرض کا بوجھ ہے اور وہ قرض کا بوجھ جو اس کو جینے نہیں دیتا، اور اس کے بعد
اللہ معاف فرمائے کسی شخص نے غلطی سے سودی قرض لے رکھا ہے حالات کی وجہ سے، یہ تو اس کی گردن کا حالہ ہے نا، اس کو جینے دیتا ہے۔ ایسے قرضدار، کسی کے اوپر جوان بیٹی کی شادی کا بوجھ ہے، وہ اپنی مالی مجبوریوں کی وجہ سے اس جوان بیٹی کا ہاتھ پیلا نہیں کر سکتا۔ جب تم لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہو تو کبھی ان لڑکیوں کو بھی یاد کر لو کہ وہ بھی اسی امت کی بیٹی ہیں۔ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا حشر کے میدان میں حساب ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ تم نے کیوں اس نکاح کو اتنا مہنگا کیا کہ تمہارے ان رسموں کی وجہ سے میری یہ بنلیاں جو ہیں یہ شادی کے بغیر گھٹ گھٹ کے مر گئیں، اور پھر کبھی ایسا ہوا اللہ نہ کرے کہ غلط راستوں پہ ان کے اقدام پڑے، اس کی ساری ذمہ داری عمومی طور پر امت مسلمہ پر آئے گی۔ تو وفی الرقاب، اور گردن کو چھڑانے میں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرنا نماز کا اور ادا کرنا زکوٰۃ کا۔ اب یہاں جو نقطہ آپ کا خادم عرض کرنا چاہتا ہے بہت ادب کے ساتھ، اوپر مال خرچ کرنے کے الگ الگ ابواب، الگ الگ مدیں رب نے بیان فرمائیں، اور اس کے ضابطات فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرنا نماز اور ادا کرنا زکوٰۃ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو امت مسلمہ کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے میں چھوٹ گیا اور میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، اس نے اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں اس نے دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو اللہ نے الگ بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد اوپر کی دوسری مدوں کو اللہ نے الگ بیان فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ تو فرض ہے، وہ تو بالکل نماز کی طرح فرض ہے، حج کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ماں سوا بھی دوسری ضروریات امت کی جو ہیں اس پر بھی اس کے وقت پہ خرچ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ تو اپنے قوانین کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، لیکن کسی انسان کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جس سے جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پر حق ہوتا ہے۔ جیسے اولاد پر ماں باپ کا جو حق ہے اتنا تو کسی کا نہیں ہوتا نا۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر کوئی شخص ایسے حالات سے دوچار ہو جائے کہ وہ کما نہیں سکتا تو اس شخص کا نفقہ، اس کے اخراجات کا پورا کرنا اس کے قریبی رشتہ داروں پر فرض ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ سمجھے؟ اسی طرح کہیں پر امت کا ایک بڑا طبقہ رہتا ہے اور وہاں پر مسجد نہیں ہے، وہاں کے اہل ثروت پر مسجد کا بنانا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی اور دین کی تعلیم کے لیے ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، تو اس وقت جب مدارس ایسے کہ کہیں مدرسہ ہے ہی نہیں، اس وقت اہل ثروت پر مدرسے کا بنانا فرض ہو جائے گا۔ آپ سمجھے؟ یہ ساری ضرورتیں امت کی۔ مال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مال کے بارے میں مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ، اب وہ کوئی آدمی جو ہے وہ بالکل ہی بے دین ہے اور اس خروٹ کی کیا بات کرنا۔ بات عام مسلمانوں کی، مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے رب کا دیا ہوا ہے، جب میرے رب نے مجھے مال دیا ہے میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا تو وہ مجھے کنگال تھوڑی کر دے گا، مجھے اور عطا فرمائے گا۔ میرا رب جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مال کا شکرانہ، اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو جب میں اللہ کے مال کا شکرانہ ادا کروں گا اس کے ضرورت مند بندوں پر اور اس کی دینی ضروریات پر خرچ کر کے، تو میرا رب مجھے مزید عطا فرمائے گا۔ میرا مال، اس لیے کہ ابھی جو میرا مال ہے میرے پاس وہ میرا بنایا ہوا ہے، کیا میری محنت کی وجہ سے آیا ہے؟ مال محنت سے آتا ہے، اس کو نکال دو دماغ سے۔ یہ کوئی تھیریز نہیں ہے، محنت
محنت تو وہ کرتا ہے جو گڑھا کھودتا ہے، محنت تو وہ کرتا ہے جو رکشہ کھینچتا ہے، محنت تو وہ کرتا ہے جو حمالی کرتا ہے۔ وہ 100 اور 50 کلو کے وزن کے بورے جس طرح وہ اٹھاتا ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، آپ سمجھے؟ محنت وہ کرتا ہے، محنت سے پیسے کا تعلق نہیں ہے، پیسہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، تقدیر سے ملتا ہے۔ جب میرے رب کی عطا ہے تو پھر مجھے اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے خرچ کرنے کے لیے مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے، کیوں پریشانی ہے مجھے؟ اس لیے یہاں پر جو نقطہ آپ کا خادم عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، یہاں رب تعالیٰ نے بدعات کو گنانے کے بعد اس کے بعد زکوٰۃ کو الگ سے رب نے بیان فرمایا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی امت مسلمہ پر اور واجبات بھی ہیں جس کو اس کو اپنی توجہ اللہ نے توفیق دی، اس کے اعتبار سے اس کو پورا کرتے رہنا ہے۔ میں قرآن شریف کا بہت چھوٹا سا طالب علم، ہر چیز اب بڑھاپا بھی طاری ہو رہا ہے نا تو اس کا بھی اثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف میں روپیے کے علاوہ یعنی مال کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گن کے بتایا کہ میں تیرے کو اتنا تو کرے گا تو میں تجھ کو اتنا دوں گا۔ اس لیے کہ میری فطرت سے میرے رب سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ ہی مجھے خوب جانے ہے، خوب جانتا ہے وہ کہ یہ پیسہ گن گن کے رکھتا ہے، تھوڑا سا ہو تو اور بار بار گنتا ہے، زیادہ ہو تو اس کو لگتا ہے بھی ہے نا، اکاؤنٹ میں دکھ جاتا ہے آج کل کتنا ہے، لیکن پیٹی ویٹی میں ہو اور الماری میں ہو تو تھوڑا سا ہمارے جیسے غریب آدمی بات تو اور 2-3 بار گنتا ہے، ارے فلانا بھی کام ہے، ابھی دوا بھی منگانا ہے، ابھی آنکھ بھی چیک کرانا ہے، فلانا بھی ہے، ٹھکانا بھی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ یہ بار بار گنتا ہے نا، گننے کی عادت ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، کمثل حبہ، ایک دانہ، اس ایک دانے کو اس نے زمین میں ڈالا، اس دانے سے 7 بالیاں اگ گئیں، 7 کونپلیں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے، مطلب ایک کا کتنا ہو گیا؟ 700 گنا، ایک کا 700 گنا ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، جسے چاہے وہ اس کا اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ کن حالات میں خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، وہ سب میرا رب جانتا ہے۔ تو یہ 700 گنا تو یہ منیمم ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا اس کے بدلے عطا فرما دے، اس کی مرضی مبارک ہے، حالات کے اعتبار سے وہ اس کا فیصلہ فرمائے۔ کم سے کم 700 گنا، ایک کا 700 گنا، اور یہ 700 گنا بھی جو ہے نا، اس کو اگر سورہ انعام کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے نا، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اصول ہے شریعت مطہرہ کا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی لائے گا، اس کو اس کے جیسے 10 نیکیوں کا جتنا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، فرض پہلے کتنی مرتبہ ہوئی تھی؟ 50 نماز فرض تھی نا، اسی بنیاد پر 5 نماز پڑھنے کے بعد بھی 50 نمازوں کا ثواب الحمدللہ ہر مسلمان کو ملتا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ کوئی ایک نیکی، وہاں نیکی فرمایا، اور یہاں پر انفاق کا لفظ استعمال ہوا، نیکی تو ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بات بھلی کسی کو بتایا، گویا 10 باتیں اس کو، کسی کو ایک قرآن شریف کی آیت پڑھ کر سنائی، گویا اس نے اس کو 10 آیتیں پڑھ کر، کسی نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، گویا اس نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ ہر نیکی جو ہے رب تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کے جیسے 10 نیکیوں کا ثواب۔ کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ تو ہی نانا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی تھا۔ ایسا دین ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کے پہلے جو مدیں ہیں ان پر خرچ کرنے کی خاص تلقین۔
آگے فرمائے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے، اب یہاں سے یعنی وہ اوپر جو تھا، اب یہاں سے اس میں فاعل شروع ہوتا ہے، والموفون، اور پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں۔ اس پر پچھلے درس میں آپ کے خادم نے کچھ باتیں عرض کیا تھا کہ عہد و پیمان جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ سارا معاملہ جو ہے وہ عہد و پیمان پر ہی اس دنیا کا چلتا ہے۔ ہم کسی سے وعدہ کریں، ہم کسی سے کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا لین دین، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارا آنا جانا، ہماری میٹنگس میں آنا، ہمارا اور کسی مجلسوں میں جانا، ساری جگہ پر ہم دیکھیں کہ جو کچھ ہم نے وعدہ کیا ہم اس کو پورا کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر اگر آ جاتا ہے تو وہ تو اللہ معاف فرما دے۔ لیکن ہمارے معاملات، مسلمانوں کے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ یہ پہچان میں آئے کہ یہ کسی نبی امی کی نہیں، نبی امی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی الامین کی امت، یہ امانت دار نبی کی امت ہے، یہ اس نبی کی امت ہے جس کو سب سے پہلے نبوت کے پہلے بھی الصادق کا لقب ملا تھا، جس کو الامین کا لقب ملا تھا، اس صادق اور امین نبی کا ماننے والا ہے۔ کیا وعدے کا سچا ہے، کیا وعدے کا پکا ہے، وعدہ کر لیتا ہے صاحب، اس کا وعدہ جو ہے یہ تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کیوں ایسا ہے، ارے اس کی وجہ یہ کہ مسلمان ہے نا، مسلمان اپنے وعدے کی ایسے ہی پورا کرنے والا۔ میں میرے بھائیوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، امانت داری، دیانت داری جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے۔ میرا اپوائنٹمنٹ بامبے میں 71 میں ہوا تھا، اور 71 سے 3 سال میں بامبے میں رہا ہوں، اس شہر کو دیکھا ہے میں نے بہت قریب سے۔ ان دنوں ہمارے دفتر میں، میرا دفتر جو تھا اس میں میرے سوا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب میرا شروع میں اپوائنٹمنٹ ہوا تھا، جس آفس میں ٹیلی فونی کا آفس تھا، وہاں ایک شخص ایک دن مجھ سے کہنے لگا، لنچ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگا، بولے مصطفیٰ میاں آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جب اپنے گھر سے کسی بچی کو یا خواتین کو ہم باہر بھیجتے ہیں تو ان کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو کوئی مسلمان اگر ہوگا ٹیکسی والا تو اسی کی ٹیکسی پکڑنا اور کسی کی ٹیکسی میں نہیں بیٹھنا۔ یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں۔ وہ دور تھا کہ بامبے میں ٹیکسی کے چلانے میں اور ہوٹل کے کاروبار میں چیلیا کہلاتے ہیں، اصل میں وہ لوگ گجرات کے ہوتے تھے، ان کا بول بالا تھا۔ جب میں ان دنوں تھا تو ان کا بول بالا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی ٹیکسی میں ہماری خاتون، ہمارے گھر کی عورت بیٹھے گی تو وہ اس پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس کو دیانتداری سے پہنچائے گا، اور اگر اس کا کوئی سامان چھوٹ جائے تو لا کے واپس دے گا۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ ایک عمومی ماحول بنا ہوا تھا اس شہر میں کہ مسلمان ایماندار ہوتا ہے۔ غیر نے یہ مجھ سے کہا، میں اس پر اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں، اس نے کہا ہم اپنی عورتوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کوئی مسلمان کی ٹیکسی میں بیٹھتا، کسی اور کی ٹیکسی میں مت بیٹھنا۔ آپ انداز فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں یہ فرمایا رب نے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے سختیوں میں اور بیماریوں میں، وحین البأس، اور حالت جنگ۔ صبر یہ لفظ، والصابرین، صبر کرنے والے، ساری عبادات کی بنیاد صبر ہے، ساری عبادات کی بنیاد صبر ہے، سارا تقوی اور پرہیزگاری۔ قرآن شریف میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ والموفون جو ہے وہ بھی اس میں فاعل ہے، والصابرین جو ہے وہ بھی اس میں فاعل ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق جو ہے اس کا میں کیا آپ کو اس کی تشریح کر کے بتاؤں۔ والصابرین، یہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، گناہوں سے بچنے پر اپنے نفس کو آمادہ کرنا، اس کے لیے بہت بڑا صبر لگتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس پر مشقتیں جھیلنا، اس کے لیے بھی صبر اس کی بنیاد بنتی ہے۔
کیوں؟ پوری امت کو جو ٹھنڈی لگتی ہے ٹھنڈی کے دنوں میں، اور جو نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں ان کو ٹھنڈی نہیں لگتی، ان کو سردی نہیں لگتی۔ سردی اس کو بھی لگ رہی تھی، کم آرام سے نہیں سویا تھا، لیکن الصلاۃ خیر من النوم نے اس کو اٹھا لیا بستر سے۔ نیند تجھے پیاری ہے، نماز اللہ کو پیاری ہے۔ اب تو دیکھ، تو اپنی محبت کو دیکھتا ہے یا اللہ کی محبت کو دیکھتا ہے؟ اس چیز نے اس کو ٹھنڈی کو برداشت کرنے کا مادہ اس کے جسم میں پیدا کیا، اور وہ ٹھٹھرتا ہوا اپنے بستر سے نکل گیا۔ صبر چاہیے اس کے لیے۔ روزہ گرمی کے دنوں میں کس کو پیاس نہیں لگتی، لیکن مومن مئی اور جون کی جو پیاس برداشت کرتا ہے اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، بہت صبر کا درکار ہوتا ہے، مگر یہ صبر وہ اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو صبر جو ہے اللہ کی، ابھی ایک بہت اچھا سلوگن آیا، کبھی کبھی موبائل پہ ٹھیک چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی کبھی جیسے بیکار کی چیزیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دینا۔ اس میں ایک آیا، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ بہت اچھا لگا مجھے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ ابھی سب سے بڑی بیماری یہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ سارا اپنے آپ کو حیران پریشان کرنے کے لیے یہ تیار ہے صرف اس ڈر سے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ذرا اپنے دل میں یہ صبر پیدا کر لے کہ لوگ، ارے یہ تو میرے جیسے مر کے مٹی ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ مرنے والوں کی مجھے کیوں فکر ہے، میرا حی اور قیوم کیا کہے گا۔ اگر یہ میری فکر ہو جائے تو ہر چیز سے صبر آ جائے۔ جس چیز نے آج امت کو برباد کیا وہ صرف یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لوگ کیا کہیں گے کو اس سے بدلنے کے لیے کہ میرا رب کیا کہے گا، اس کے لیے صبر چاہیے، صبر چاہیے۔ اس لیے یہاں ایک آدمی والصابرین فی الباساء اب باسا جو ہے سختیاں، ہر طرح کی سختیاں، تان تشنے، یہ شخص جو ہے سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے، سماج کی رسمیں اس کو نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ دقیانوسی ہے۔ اس کی عقل جو ہے وہ آج سے 2000 سال پہلے لوگوں کی عقل ہے، فلانا ہے ٹھکانا ہے۔ یہ ساری سختیاں وہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، والضرّا اور بیماریوں میں تکلیفوں میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت۔ محاذ جنگ سے بھاگنا ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں جو ناقابل معافی ہیں، بہت بھیانک ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمائے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو ہیں نا، کون سے لوگ؟ یہ جو اوپر کی صفات والے ہیں، یہ لوگ ہیں صدقوا، یہ سچے ہیں۔ دعوے تو بہت کر رہے ہیں نا، لیکن دعویٰ صرف کرنا اور بغیر دلیل کا دنیا مانتی ہے کیا؟ تو جس کے دعوے ہیں میں سچا ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا اللہ کا چاہنے والا ہوں، میں سچا اللہ کے رسول کا پسند کسے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ صفات میں سے کتنی صفات ہے؟ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ جو ہے نا یہ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہیں جو اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں، تقوی والے ہیں۔ وہ تقوی جو جنت کی قیمت ہے، وہ تقوی جو آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے، وہ تقوی جو جہنم سے بچنے کی ضمانت ہے۔ تقوی ایک لفظ تقوی، یہ قرآن شریف میں یہ قرآن شریف میں فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی، ساری کامیابیاں متقین کی، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہو، یہ جن میں یہ صفات ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جن صفات کا تذکرہ ہوا اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی کوشش ہو کہ ہم میں یہ ان صفات میں سے کتنی صفات پائی جاتی ہیں اور نہیں پائی جاتی، کیوں نہیں پائی جاتی، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ان ساری صفات کے مجموعے کا نام قرآن نے فرمایا تقوی، اور چونکہ قرآن نے فرمایا ھدی للمتقین،
یہ قرآن جو ہے یہ سارے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں سارے کے سارے ابواب البر اللہ نے جمع فرما دیے کہ یہ وہ ابواب ہیں زندگی کے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ہی انسان میں تقوی اور اس کا معنی یہ کہ ان میں سے جتنی صفات کم ہوگی ہمارا تقوی اتنا زیادہ کمزور ہوگا اور مجروح ہوگا، اس کا خیال ہے۔ اور چونکہ انفاق فی سبیل اللہ پر اچھا خاصا مضمون تھا اس میں، پھر درس کے آخری میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں کہ مجلس تعلیم القرآن نے جو خدمت قرآن کے لیے اور اہل خیر کو ثواب جاریہ میں حصہ لینے کے لیے ایک موقع فراہم کرنے کے لیے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹا سا جو مدرسہ اور دفتر ہے مسلم گراؤنڈ میں، اس کے بازو کی جگہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وعدہ ہے، اور تعلیم القرآن نے ہم تھوڑی، تعلیم القرآن نے ہم اور آپ سب آپ اور ہم سب اس کے جواب دیں ہیں نا، تو اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے میری بہت ادب سے درخواست ہے کہ ہمارے جن ساتھیوں نے ابھی تک اس میں تعاون نہیں کیا ہے برائے کرم اس میں تعاون فرمائیں، اور یہ تعاون جو ہے میرے بھائیو ہم اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز قیامت تک اگر اللہ نے چاہا تو وہاں پر قرآن اور دین کی تعلیم اور رفاہ عام اور انسانیت کے فائدے کے کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ثواب انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں مستقل لکھا جاتا رہے گا۔ یا یہ کہہ لیں کہ ہم تو اعمال سے معذور ہو چکے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کی روشنی میں ہم عمل نہیں کر سکیں گے، مگر اجر اور ثواب کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ایک ایسا موقع ہے، اور ایسے موقع پر میں بہت یعنی کن الفاظ میں یہ بات عرض کروں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں تو اپنی استطاعت کبھی نہیں دیکھتے، اپنی استطاعت نہیں دیکھتے بھی میری کتنی استطاعت ہے، میں نے کتنا خرچ کرنا چاہیے اس نافرمانی کے کام میں، تو صرف اللہ کی فرما برداری میں اپنی استطاعت دیکھنا چاہیے، کیا مناسب نہیں ہے۔ اور درس کے آخری میں ہم 3 مریضوں کے لیے ہمارے درس کے قریبی ساتھی بھائی محمد حنیف قریشی صاحب یہ ان دنوں بیمار ہیں، اور بہت ہی نہ صرف یہ کہ ہمارے درس کے ساتھی بلکہ عالم کی کلاسز جو چلتی ہیں اس میں یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار طالب علم کے حیثیت سے وہ دوسرا سال کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، لیکن درمیان میں اچانک قلب کا کوئی عارضہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے وہ صاحب فراش ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور ہمارے درس میں آنے والے 2 مزید ساتھی ان کے رشتہ دار خواتین بھی بہت ہی شدید بیمار ہیں۔ ہم ان تینوں مریضوں کے لیے بطور خاص اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے الہ العالمین، فیصلہ تیرا اور صرف تیرا پوری کائنات پر جاری ساری ہے۔ اللہ ان مریضوں کو بھی اور امت مسلمہ کے سارے مریض ان سب کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تو شفاء کاملہ کا فیصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں جو لوگ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ان کو قرض کے بوجھ سے آزاد فرما دے۔ اللہ جن کے رزق میں کمی ہے، اللہ ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں ان سب پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کو جن ظالموں سے پالا پڑا ہے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے اب اس امت کو نجات کا فیصلہ فرما دے مولا۔ اے اللہ اب اس امت کو نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اے اللہ تو تو بڑا معاف فرمانے والا ہے آقا۔ اے اللہ تیرے سوا کون معاف فرما سکتا ہے؟ ہم انتہائی درجے کے مجرم ہیں، لیکن تیرے مجرم ہیں اور تیری بارگاہ میں معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا، معافی کو پسند فرمانے والا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد